کسی بھی گناہ کے بعد اگر دل میں تمہارے ندامت اور آنکھوں میں آنسو امٹ آئے تو سمجھ لو کہ اللہ کا کرم ہو گیا۔ گناہ کے چھوٹا ہونے کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو۔ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔ میں بہترین سے پہلے دیری کرتا ہوں اور انہی کو آزماتا ہوں جن کو میں پسند کرتا ہوں۔ اللہ کی محبت پر کبھی شک مت کرو، اگر وہ تمہیں آزما رہا ہے تو دراصل وہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔ سنو، آپ کو لوگوں کے ساتھ کی نہیں، رب کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ سب مخالف ہے کہ دعا قبول نہیں ہوگی، مگر پھر بھی اپنے آپ کو دیکھو، کس طرح اللہ پر توکل رکھتے ہو۔ وہ دعا منگوا رہا ہے تو کیا پتہ اب تم قبولیت کے بہت قریب پہنچنے والے ہو۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ابھی تمہاری زندگی میں وہ دن آنا ہے جب اللہ تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا، جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تم خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ جو رب ایک مہینہ صبر کرنے پر انعام میں عید کی خوشی نوازتا ہے، تو وہ تمہارا سالوں سے کیا گیا صبر کیسے رائے گا جانے دے سکتا ہے۔ یہ دیر نہیں، یہ قبولیت سے ملنے کا سفر چل رہا ہے۔ صبر کرو، دیکھو اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں سے تم اپنی ہمت ہار کر لوٹ آئے تھے۔ ہو سکتا ہے جہاں سے امید دم توڑ دیتی ہے، وہیں سے راستوں پر کن کا معجزے ہوتے ہیں۔ اپنے لیے بہترین کی دعا کرو اور باقی سب اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے اور وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنی طرف سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ تم بس ایک لمحے کو روتے ہو، تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہیں۔